نوشہرہ میں پی ٹی آئی کو ایک اور دھچکا۔ عمر حیات، جس کا تعلق 12 سال سے پی ٹی آئی سے تھا، نوشہرہ کے علاقے بدرشیک میں محلہ ایوان میں ایک شاندار جلسہ ہوا۔ عمر حیات نے پی ٹی آئی کو خیر باد کہا اور پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ سانحہ ماڈل کے نئے جے ٹی آئی کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئیں۔ چیف جسٹس امیر بھٹی کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ 29 نومبر کو سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس امیر بھٹی کی سربراہی میں 7 رکنی فل بینچ نے درخواست پر سماعت کی تھی، جس میں نئے جے ٹی آئی کی تشکیل کو چیلنج کیا گیا۔ فل بینچ نے باور کرایا تھا کہ درخواست پر آئندہ مزید کارروائی ملتوی نہیں کی جائے گی۔ عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمتوں میں کمی آ گئی، مہنگائی سرکار اعلان کب کرے گی؟ شیری رحمان نے کہا ہے کہ عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمتوں میں 1.6% کمی آئی ہے۔ مہنگائی سرکار تیل میں قیمتوں میں کمی کا اعلان کب کرے گی؟ پیپلز پارٹی کی مرکزی نائب صدر و سینیٹر شیری رحمان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ پیٹرول اور ڈالر کی قیمت میں اضافے سے ہفتہ وار مہنگائی کی شرح مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 17.37% کی ریکارڈ لیول پر پہنچ چکی ہے۔ ہفتے کے دوران 30 سے زائد اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپیکس کمیٹی کا ماہانہ اجلاس بلانے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعظم نے اپیکس کمیٹی کا ماہانہ اور ایگزیکیوشن کمیٹی کا اجلاس 15 دن بعد بلانے کا حکم دے دیا۔ عمران خان نے 200 ارب کے منصوبوں اور تربت ایئرپورٹ کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت جنوبی بلوچستان ترقیاتی پیکج پر پیش رفت پر جائزہ اجلاس ہوا، جس میں عمران خان نے ترقیاتی منصوبوں کی سست رفتاری اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی سربراہی میں اپیکس کمیٹی کا اجلاس نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا۔ عمران خان کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ 1 سال کے دوران اپیکس کمیٹی کا صرف ایک اجلاس منعقد ہوا۔ بلوچستان وسائل سے مالا مال صوبہ ہے۔ ملک میں مقامی طور پر پیدا ہونے والی گیس کا 40% بلوچستان سے حاصل ہوتا ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے پائلٹ پروجیکٹ پر الیکشن کمیشن کی مشاورت۔ ای سی پی نے وزارت سائنس سے ای وی ایم پر 15 نومبر کو بریفنگ مانگ لی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو لکھے گئے مراسلے میں کہا گیا کہ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پیر 15 نومبر کو ای وی ایم پر بریفنگ دیں۔ وزارت سائنس ای وی ایم پروٹاپ کی مکمل دستاویزی ریکارڈ فراہم کرے۔ مراسلے میں کہا گیا کہ سیکریٹری الیکشن کمیشن کی سربراہی میں ٹیکنیکل ایویلیویشن کمیٹی کو بریفنگ دی جائے گی۔ الیکشن کمیشن وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بریفنگ کے بعد ای وی ایم پائلٹ پروجیکٹ کا فیصلہ کرے گا۔ عوام کو بنیادی اشیاء خور و نوش میں ریلیف دینے کے لیے حکومت نے حساس راشن پروگرام شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت کم آمدنی والے شہریوں کو آٹا، گھی اور دالوں میں 30% سبسڈی فراہم کی جائے گی۔ خیبر پختونخوا کے 2 کروڑ سے زائد کم آمدنی والے شہری احساس راشن پروگرام سے 30% سبسڈی پر آٹا، گھی اور دالیں قریبی کریانہ اسٹور سے خرید سکیں گے۔ افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ میر خان متقی نے کہا کہ امارات اسلامی کا کوئی فرد نہیں، بلکہ بطور پالیسی پوری امارات اسلامی حکومت پاکستان اور کالعدم ٹی ٹی پی کے مابین ثالثی کر رہے ہیں۔ یقین ہے کہ مذاکرات کا مثبت نتیجہ نکلے گا۔ افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت کا کردار ثالث کا ہے، اس لیے کسی فریق کی طرف جھکاؤ ظاہر کرنا مناسب نہیں ہے۔ 47 منزلہ عمارت کو 10 سیکنڈز میں گرانے والی کمپنی نسلا ٹاور گرانے کے لیے تیار۔ کراچی کی نجی کمپنی نے نسلا ٹاور کنٹرول بلاسٹ سے گرانے کی پیشکش کر دی، اور کمپنی حکام کا دعویٰ ہے کہ وہ یہ کام متحدہ امارات کی ایک کمپنی کی مدد سے کریں گے۔ دونوں کمپنیاں یو اے ای میں 47 منزلہ عمارت گرانے کا تجربہ رکھتی ہیں۔ نسلا ٹاور کو کنٹرول ڈیمولیشن سے گرانے کے لیے کراچی کی کمپنی ہائی ٹیک الیکٹرانکس اینڈ مشینری میدان میں آ گئی۔ لاہور کے حلقہ این اے 133 میں ضمنی الیکشن کے لیے 11 امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ کر دیے گئے۔
الیکشن کمیشن کی فہرست کے مطابق مسلم لیگ نون کی شائستہ پرویز کو شیر اور پیپلز پارٹی کے اسلم گل کو تیر کا نشان الاٹ کیا گیا ہے۔ فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ کی غلام فاطمہ گیلانی کو گھنٹی، تحریک اصلاحات پاکستان کے عبدالعزیز کو پگڑی اور 7 آزاد امیدواروں کو بھی دیگر انتخابی نشان الاٹ کیے گئے۔ NA 133 سے PTI کے امیدوار جمشید اقبال چیمہ کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے تھے اور انہوں نے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے۔ مہنگائی کے بعد جاری ملک میں دودھ کی قیمتیں بھی بے لگام ہو گئیں۔ ملک میں دودھ کی قیمت بے لگام ہونے لگی اور کوئٹہ میں بھی ڈیری فارمز نے اچانک 20 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا۔ ڈیری فارمرز کا کہنا ہے کہ جانوروں کے چارے اور اجناس کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے، جس کے بعد دودھ کی فی لیٹر قیمت 140 روپے مقرر کی جا رہی ہے۔ ادھر کراچی میں بھی دودھ کی قیمت آسمان پر ہے اور شہر بھر میں دودھ فی لیٹر 140 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ کمشنر کراچی کی ریٹ لسٹ میں دودھ کی فی لیٹر قیمت بدستور 94 روپے موجود ہے، جس پر شہر بھر میں کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM بڑھتی مہنگائی پر آج حکومت کے خلاف کراچی کے ریگل چوک پر احتجاجی مظاہرہ کرے گی۔ PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان احتجاجی مظاہرے کی قیادت کریں گے، جس میں نون لیگ کے نمائندگی شاہد خاقان عباسی کریں گے، جبکہ PDM میں شامل دیگر جماعتوں کے قائدین اور کارکن بھی شریک ہوں گے۔